اور یونا نے ایک دن کی مسافت طے کی اور اس نے منادی کی کہ نینوا 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ اور جو نینوا کے لوگ تھے انہوں نے، نینوا کے باشندوں نے جو ہے وہ خدا پر ایمان لائے، نینوا کے باشندے خدا پر ایمان لائے اور انہوں نے روزہ کی منادی کی۔ ادنی اور آلا سب نے ٹاٹ اوڑا اور خدا کے حضور خاکسار کیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور یہ خبر جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے تخت سے اتر آیا اور اس نے جو ہے وہ ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھا، اور اس نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ تمام انسان اور حیوان کچھ نہ چکھے، گلہ یا راما کچھ نہ چکھے، نہ کوئی کچھ کھائے نہ پیے، اور جو ہے وہ 3 دن کے روزے کی منادی کی گئی۔ انہوں نے 3 دن خدا کے حضور روزہ رکھا، اور ایسا روزہ رکھا جو کہ خدا کو پسند آیا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو خدا کی طرف لائے، کیونکہ وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لائے، کہ اگر وہ خدا سے پھر گئے تھے، کہ جیسے آج کے دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں ایسی بہت ساری بدعت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدعتیں ہیں کہ جو کہ سر اٹھا رہی ہیں کہ کوئی خدا ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس لیول پر ہوں کہ وہ خدا کو مانتے نہ ہوں، یا انہوں نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا ہو، تو اس سبب سے جو ہے وہ انہوں نے واپس جو ہے وہ خدا کی طرف پھرے اور وہ خدا پر ایمان لائے، اور خدا کہ حضور میں جو ہے وہ انہوں نے روزہ رکھا، راکھ پر بیٹھ گئے، ٹاٹ اوڑ دیا، اور ادنی اور آلہ یعنی عوام جو کہ عام عوام ہے وہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، وہ چینج وہاں سے شروع ہوا، اور پھر ان کا جو رد عمل ہے منادی پر یا اس بات پر جو نینوا کے شہر کے لوگوں کو یونا نے جو ان سے بیان کی ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا یا نینوا پر عذاب آئے گا، اور اس کے رد عمل میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت غور طلب ہے، اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا جو ہے وہ آج کے دور میں بھی کسی کو کہنا کہ اس میں کوئی برائی یا کمی ہے، یا تو کسی کو یہ کہنا کہ آپ میں یہ گناہ ہے، اس کے سبب سے خدا آپ سے ناراض ہے یا خدا آپ کو اس کی سزا دے سکتا ہے، یہ کہنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ ہر وہ شخص اس بات کو جانتا ہے جو کہ خدا کے خادمین ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، جو پریچنگ کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے اس بات کو کہنا۔ تو یہ مشکل تو اس وقت نینوا کے شہر میں منادی کرنا یونا کے لیے بھی تھا، تو آج کے دور جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بھی یہ مشکل ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ اس سبب سے جو ہے وہ خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے یا ہمیں گناہوں سے پھرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ تو ان کا جو رد عمل تھا وہ بہت ہی اہم ہے، جس سے ہمیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کلام کو سن کر پھر اپنے آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ رد عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح خدا کے حضور میں لانے اور پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اگزامپل یہاں پر ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہے نینوا کے شہر کے لوگوں کی، کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ خدا کے حضور میں عاجز ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو حلیم کر لیا، انہوں نے مان لیا، ایکسپٹ کر لیا، اور عام عوام سے لے کر بادشاہ تک، عام لوگوں سے لے کر جو ہے وہ ایلیٹ کلاس تک، رائل کلاس تک، بادشاہ تک، انہوں نے سب نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل لیا، بادشاہ تک سے اتر گیا، انہوں نے ٹاٹ اوڑا، وہ راکھ پر بیٹھ گئے، اور اس راکھ پر بیٹھنا یہ ہے کہ وہ اس بات کو مان گئے کہ ہم مٹی میں سے نکلے ہیں، ہم راکھ ہیں خدایا تیرے حضور، ہم خاک ہیں خدایا تیرے حضور۔ تو اس سبب سے جو ہے وہ انہوں نے خدا کو منا لیا، اور وہ روزہ جو انہوں نے رکھا ہے وہ ایسا روزہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے باطن کو بدلا، انہوں نے اپنی ظاہری چیزوں کو بھی بدلا اور اپنے باطن کو بھی بدلا اور اپنے عمل کو بھی بدلا، یعنی وہ عملی طور پر بھی بدل گئے، وہ باطنی طور پر بھی بدل گئے، وہ ظاہری طور پر بھی بدل گئے، انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ چھوڑ دیا، اپنے رتبے اور جن چیزوں کو انہوں نے بہت جو ہے وہ اس سے تقدو سے کہہ لیں یا محنت سے، یا کہ ایسا کہ جس میں وہ خدا کو بھول گئے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان آسائشوں، عہدوں اور رتبوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ خدا کو بھول گئے، انہوں نے وہ چھوڑ دیے، چاہے وہ وقتی تھا، مگر انہوں نے
اس بات کو ظاہری طور پر ہمیں اگزامپل ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا. یعنی کہ وہ بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ہم نے چاہے جو ہے وہ ہمارے لیے بری نہیں ہے، اپنے آپ میں وہ کوئی رتبہ، کوئی جو ہے وہ عہدہ یا آپ کو ایسی بلیسنگ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ خود سے بری نہیں ہے، مگر ایسا ضرور ہے کہ بعض اوقات ہم ان کی ذمہ داریوں میں یا ان میں اتنا زیادہ محصور ہو جاتے ہیں یا اتنا زیادہ ان میں اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں کہ جس سے ہمارے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. تو ضرورت آج کے اس بزی دور میں، آج کے اس دور میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے حضور، خدا کو منانے، خدا کے حضور توبہ کرنے اور وہ خدا سے حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کا روزہ رکھیں کہ یہ سب کچھ جو اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح سے خدا کے حضور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی خدا سے وہ حاصل کر سکیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. کیونکہ خدا انسان کو موت سے زندگی دینا چاہتا ہے، خدا انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ انسان موت سے زندگی میں آ جائے، خدا چاہتا ہے کہ انسان لوٹ آئے، خدا چاہتا ہے کہ انسان بچایا جا سکے. تو یہاں پر بھی انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ انہوں نے ہر لحاظ سے پورے طور پر کر انہوں نے کوشش کی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا اور کہا کہ شاید خدا کو ہم پر رحم آئے، شاید خدا کو ہم پر رحم آئے. تاکہ اس لیے انہوں نے کیا کہ وہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، کہ اس کے بعد پھر خدا جو بھی کرنا چاہے، مگر جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ، اپنے رتبوں کو، اپنی جو عام روٹین ہے اس کو چھوڑ دیا، کھانا اور پینا چھوڑ کر جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے چھوڑ دیا اور خدا کی طرف متوجہ ہوئے. تو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی طرف واپس لائیں، ہم بھی لوٹ آئیں، ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم بھی اپنے آپ کی وہ ساری چیزیں جو خدا سے ہمیں دور کرتی ہیں انہیں دور کر کے پھر ہم روزہ رکھیں. تو وہ روزہ ہمیشہ، جیسا اس واقعہ میں ہوا ہے، وہ روزہ ہمیشہ ایک کامیاب روزہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ وہ پا سکتے ہیں، آپ کو وہ مل جاتا ہے جس کام کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں.